السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو ہماری یوٹیوب چینل ونگز ٹی وی پر خوش آمدید اور ویلکم کہتے ہیں. دوستو، آج کی ہماری ویڈیو چینی خلائی راکٹ کے حوالے سے ہے. پرسوں جو راکٹ تھا اسے فائر کیا تھا، کیا وہ اس کا پتہ چل گیا یا نہیں؟ تو اس ویڈیو کو پلیز اینڈ تک ضرور دیکھنا. چینی خلائی راکٹ لانگ مارچ کے ٹکڑے بحر ہند میں گر گئے. چینی خلائی راکٹ لانگ مارچ پایو بی کے ٹکڑے زمینی کرۂ ہوا میں داخل کے بعد جزائر مالدیپ سے مغرب کی طرف بحر ہند میں جا گرے. ماہرین نے تنبیہ کی تھی کہ اس خلائی راکٹ کا بے قابو ملبہ کسی رہائشی علاقے میں بھی گر سکتا تھا. بیجنگ سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق اس خلائی راکٹ کے ٹکڑے بحر ہند میں گرنے کی چینی خلائی ادارے کی ماہرین نے بھی تصدیق کر دی ہے. لانگ مارچ پایو بی نامی یہ راکٹ آج تک خلا میں بھیجا جانے والا سب سے بڑا چینی راکٹ تھا، جو اپریل کے اواخر میں 18 ٹن وزنی ماڈیون تیال ہے کو لے کر خلائی سفر پر روانہ ہوا تھا. خلائی راکٹ کا ملبہ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے CCTV نے بتایا کہ خلا سے انتہائی تیز رفتاری سے زمین کی کرۂ ہوا میں داخلے کے وقت اس راکٹ کی زیادہ تر حصے جل گئے تھے. خلائی راکٹ کا ملبہ کسی رہائش علاقے میں گرنے کے خدشات. زمین کے کرۂ ہوا میں داخلے کے بعد اس راکٹ کے بچے کچے حصے بحر ہند میں مالدیپ کے مجموعہ جزائر سے مغرب کی طرف کھلے سمندر میں گرے. اس طرح کئی دنوں سے جاری یہ قیاس آرائیہ اور خدشات بھی ختم ہو گئی کہ اس خلائی راکٹ کا ملبہ زمین پر کسی ملک کے رہائشی علاقے میں بھی گر سکتا تھا. چین کے سرکاری میڈیا نے ملک کے حکام کا حوالے دیتے ہوئے بتایا کہ لانگ مارچ پایو بی کا ملبہ بیجنگ کے مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے کے 24 منٹ پر اور عالمی وقت کے مطابق صبح 2 بجے کر 24 منٹ پر اتوار کے دن زمین کے کرۂ ہوا میں داخل ہوا، جس کے بعد وہ سیدھا بحر ہند میں جا گرا. امریکہ کی طرف سے تنقید. انہوں نے یہ تنقید کیا اس خلائی راکٹ کے ملبے کے بارے میں چینی حکام کے موقف سے متعلق امریکی خلائی ماہرین نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بیجنگ نے اس سلسلے میں بہت شفافیت سے کام نہیں لیا. امریکی خلائی کمان کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ اس چینی راکٹ کا ملبہ جزیرہ نما عرب کے اوپر زمین کے کرۂ ہوا میں داخل ہوا، جس کے بعد وہ سمندر میں گر گیا. US اسپیس کے کمانڈ نے یہ بیان میں کہا یہ ملبہ سمندر میں این کس جگہ پر پانی میں گرا اور کتنے وسیع رقبے پر، اس بارے میں US اسپیس کمانڈر کوئی تفصیلات جاری نہیں کرے گی. امریکی خلائی ادارے ناسا کے ایڈمنسٹریٹر بل نینسن نے ایک بیان میں کہا یہ بات واضح ہے کہ چین خلائی ملبے سے متعلق ذمہ داری کے مضر معیارات پر پورا اترنے میں ناکام رہا. چینی خلائی اسٹیشن کا رہائشی حصہ لانگ مارچ پایو بی گزشتہ ماہ کے اواخر میں جس اسپیس ماڈیول کو لے کر اپنے مشن پر روانہ ہوا تھا، اس کا وزن 18 ٹن تھا. تیان ہے نامی یہ ماڈیول اس چینی خلائی اسٹیشن کا مرکزی حصہ ہوگا جو بیجنگ خلا میں قائم کرنا چاہتا ہے. تیان ہے مستقبل میں چینی خلائی اسٹیشن کے رہائشی حصے کے طور پر استعمال کیا جائے گا اور اس میں 3 رکنی عملے کے لیے قیام کی گنجائش ہوگی. چین خلا میں اپنی اس مستقل اسٹیشن کو اگلے برس مکمل کر لینا چاہتا ہے. اس خلائی اسٹیشن کی تکمیل تک بیجنگ مختلف مراحل میں ابھی اپنی مزید 10 مشن خلا میں بھیجے گا.